اور میں التماس کروں گا مومنین سے کہ آپ اپنے اندر جرت پیدا کریں اور غلط کو غلط کہیں۔ ان جہلاء کی جہالتیں اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا ایک سمجھ رکھنے والا شخص ان چیزوں کے خلاف خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، اس چیز سے زیادہ نقصان ہوتا ہے مسلک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں شیعہ مسلک کے حوالے سے کہ جن سے اظہار لا تعلقی، اظہار برات کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے مکتب کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، ہمارے مسلک کی بدنامی کا یہ باعث بن رہی ہیں۔ اور ان سے اظہار لا تعلقی، ان کی مخالفت ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہیں اور لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کچھ جہلاء کی اپنی جہالتیں ہیں، ان کو انہوں نے عزاداری کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز آتی ہے جس کی وجہ سے مسلک بدنام ہوتا ہے، کبھی محرم میں، کبھی شعبان میں، کبھی رجب میں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، بلکہ لوگ ایسی چیزوں سے اپنی عقیدتیں وابستہ کر لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں جی ہم ان کے خلاف بولیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بدعات کے خلاف آواز اٹھانا ہر حسینی کا فریضہ ہے۔ کیا آپ اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک عزاداری کا جلوس ہے سندھ میں، حیدرآباد کے کسی علاقے میں، جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص نے عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، غالباً ذوالجناح کی اس نے خود کو مشابہت دے رکھی ہے، اور وہ عجیب طریقے سے وہاں پر ناچ رہا ہے اور پیچھے ڈھول بج رہا ہے اور جلوس چل رہا ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان لوگوں کی اپنی خود ساختہ رسومات ہیں جو یہ لوگ شامل کرنا چاہتے ہیں عزاداری میں۔ اسی طرح سے یہ تو ایک ویڈیو، اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ جو کہ اس سال دیکھا گیا اور بہت سی جگہوں پر دیکھا، اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لوگ ان چیزوں کا حصہ بن جاتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ذوالجناح کے پتلے بنائے جا رہے ہیں، یعنی گھوڑے نما لکڑی کے پتلے بنا کر ان پر وہ چادریں ڈال کر ان کو جلوس میں لایا جا رہا ہے، اور لوگ بڑی عقیدت سے ان کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بھئی خدا کا خوف کرو۔ یہ کیا مذاق بنوا رہے ہو مسلک کا؟ کیا یہ باشعور لوگوں کی حرکتیں ہیں؟ میں نے پہلے آج سے 2 ماہ قبل ایک ویڈیو کی تھی، اس میں نے کہا تھا کہ اگر ایسی چیزوں کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی تو پھر بہت سی اور چیزیں آئیں گی، اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ ابھی کچھ اور ویڈیوز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لوگ اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں کہ جو شبیہ ذوالجناح مجالس میں برآمد کی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ وہ اصل مقصد بھول چکے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب اس راہوار کو ہم دیکھتے ہیں تو ذہن کربلا میں چلا جاتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کا جو راہوار تھا، جس کا نام تاریخ میں مرتجز بتایا جاتا ہے، وہ خالی خیام میں لوٹ کر آیا۔ تو یہ اس کا مقصد ہے جو کہ جائز ہے، جس کی علماء نے اجازت بھی دی ہے کہ ذہن آپ کا اگر کربلا کی طرف جا رہا ہے تو بالکل درست ہے، لیکن یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں ان کو دیکھ کر ذہن کربلا کیا پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے، بلکہ ذہن کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے علمان الحفیظ، یہ ذوالجناح کے پتلے بنائے جا رہے ہیں، اس کے بعد جی گیٹ اپ کر لیا جاتا ہے ذوالجناح کا، ایک آدمی گیٹ اپ کر رہا ہے، ذوالجناح کو کیک کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کرنا، سبیل میں اس کا موڈل بنانا، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک اور ویڈیو جس کی وجہ سے بہت زیادہ شیعہ مسلک کو بدنامی اٹھانا پڑتی ہے، ذوالجناح کے نیچے سے خواتین کو گزارا جاتا ہے، مستورات کو گزارا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ جو ایسا کرنے والا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ رزق دینا، اولاد دینا، اس پر اللہ قادر ہے، اللہ اہل بیت کے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے دیتا ہے۔ آپ کی اگر کوئی شرعی حاجت ہے، وہ سیرت معصومین پڑھیں، معصومین نے دعائیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے اللہ سے مانگنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں، کبھی وہ خالق و مالک رد نہیں کرتا، آپ کے اندر بس کوئی کمی نہ ہو۔ باقی یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، عزاداری میں نئی نئی چیزوں کا ایڈیشن ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، شیعہ مسلک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں التماس کروں گا مومنین سے کہ آپ اپنے اندر جرت پیدا کریں اور غلط کو غلط کہیں۔ ان جہلاء کی جہالتیں اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا ایک سمجھ رکھنے والا شخص ان چیزوں کے خلاف خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، اس چیز سے زیادہ نقصان ہوتا ہے مسلک کا۔ جو جس چیز کا مقام ہے بس اس کو وہاں تک رکھا جائے۔ میں ایک عرصے سے ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے شہزادہ علی اکبر کی بارات وہ نکالی گئی گاڑیوں کے ساتھ، پھر اسی 13 رجب کو 2024 میں چنیوٹ کے کسی گاؤں میں وہاں پر شہزادہ علی اکبر کا ولیمہ منایا گیا، اور پھر 2 سال پہلے ہی شہزادہ قاسم علیہ السلام کی معاذ اللہ کو دلہن بنائی گئی، اس پر وہ چنیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ بھی ویڈیو میں جلد کروں گا کہ اسی سال ایک مجلس میں باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ
شہزادہ قاسم کی شادی منائی گئی اور آگے جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ رقص کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ سوشل میڈیا پر ثبوت موجود ہیں۔ جیسے ہم یزیدیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ناسبیوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے مسلک کے اندر جو کچھ جوہلاء ہیں، جو نام نہاد شیعہ خود کو کہتے ہیں، ان کے خلاف بھی ہم آواز ضرور اٹھائیں گے، چاہے جو کوئی مرضی کہے۔ اور یہ غلط عمل کہیں پر بھی ہو وہ غلط ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے تو غلط ہے، کسی دوسرے ملک میں ہو رہا ہے تو جائز ہے۔ اگر ایسا عمل ایران میں ہوتا ہے، عراق میں ہوتا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، وہاں کے علماء بھی اس چیز سے روکتے ہیں، لیکن جیسے یہاں پر کچھ لوگ کسی کی نہیں سنتے، ایسے افراد ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ مومنین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔